وقت میں پاکستان کونسلیٹ برمنگھم میں موجود ہوں. یہاں پہ ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. کامن ویلتھ گیم میں شریک جو پاکستانی دستہ ہے ان کے اعزاز میں یہاں پہ ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. میرے ساتھ کونسل جنرل آف پاکستان موجود ہیں عدنان رشید صاحب. سردار عدنان رشید صاحب سے بات کریں گے. سردار صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آج یہاں پہ پاکستانی دستہ موجود ہے, پاکستان کی کامیابی ابھی جاری ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جی. ہمارے لیے تو فخر کا مقام ہے کہ ہمارے ایک ایتھلیٹ جو ہیں انہوں نے گولڈ میڈل لیا, اور یہ سارے لوگ جو پاکستان سے پارٹیسپیشن کے لیے آئے ہیں وہ آج کونسلیٹ میں موجود ہیں. کمیونٹی میں کی ایک بڑی تعداد آئی ہے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے جو دستہ ہے اس سے ملاقات کریں, اور ہم نے اسی کو بھی رکھتے ہوئے, اور ہم خود بھی چاہتے تھے کہ ہمارے لوگ آئیں ہمارے کونسلیٹ میں اور ہمیں ان کو ویلکم کریں اور ان سے بیٹھیں, ان سے بات چیت کریں. تو یہ ایک اسی تناظر میں یہ آج کا فنکشن کا انعقاد کیا گیا ہے. جی اچھا سردار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ ایک خوبصورت محفل سجایا ہے. برطانیہ کے اس شہر کو خوبصورت دلہن کی طرح بھی سجایا گیا ہے کامن ویلتھ گیم کے موقع پہ. یہاں پہ پاکستانیوں کی کیا تاثرات ہے جو گولڈ میڈل پاکستان کو ملا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ خوش ہیں. مجھے جتنے میسیجز ملے یا جو لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور آج بھی جب لوگ یہاں آ رہے تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جو گولڈ میڈلسٹ وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, تو میں نے کہا نہیں جی بالکل وہ موجود ہوں گے. تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اس وقت ان کو گھیرا ہوا ہے, اور جو ہماری ٹیم کے لیے جو جذبات ہیں اس شہر میں وہ ناقابل یقین ہے. آپ بھی دیکھیے گا مختلف ایونٹس میں جہاں پاکستانی ایتھلیٹس کھلاڑی ہیں وہاں پہ ایک کثیر تعداد میں ہمارے جو یہاں پہ اوورسیز پاکستانی مقیم ہیں وہ ان کے اس ایونٹس میں جاتے ہیں اور ان سپورٹ کرتے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر میں ہاکی کا میچ ہونے والا ہے, اور وہاں پہ اب یہاں سے لوگ وہاں جانے کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. ویٹ لفٹر دستگیر بٹ نے پاکستان کے لیے طلائی تمغہ جیت کر کامن ویلتھ گیم میں پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر دیا ہے. یہ بتائیے بٹ جب پاکستانی پرچم وہاں پہ لہرایا جا رہا تھا اس وقت آپ کی جو ہے پوزیشن کیا تھی, کیا محسوس کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو فیلنگ ہے یہ بیان نہیں ہو سکتی. یہ اس کے لیے آئی تھنک لفظ جو ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے, لیکن الحمدللہ ہم نے پاکستان کا جو پرچم ہے وہ بلند کیا, اور یہ میرے لیے بہت فخر کی بات تھی کہ میں نے اپنے پاکستان کا جو پرچم ہے بلند کیا. ماشاءاللہ آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے کامن ویلتھ گیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے. یہ بتائیے گا اس محنت کے پیچھے کتنے سالوں کا جدوجہد شامل ہے, اور یہ جو آپ کو گولڈ میڈل ملا ہے یہ آپ کس کے نام کرنا چاہیں گے؟ میں تقریباً جب 12 سال کا تھا تو میں نے ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی, اور میرے والد صاحب میرے کوچ ہیں. ہم دونوں بھائی اپنے والد صاحب کی نگرانی میں ٹریننگ کرتے رہے, اور الحمدللہ کافی 7 سال ہو گئے میں ٹائٹل جو ہے جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی میں ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے مس کرتا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ 7 سال ہار نہیں مانی, لگا رہا ہوں, اور الحمدللہ آپ کے سامنے آج میں نے پاکستان کے لیے گولڈ حاصل بھی اور ریکارڈ بھی کیے ہیں, اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. نہ صرف برطانیہ میں بسنے والے پاکستانیوں میں بلکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں نے بھی دعائیں کی آپ کی کامیابی کے لیے, پاکستان کی کامیابی کے لیے, اور آپ نے پاکستانیوں کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا. کیا کہیں گے سر؟ میں پوری پاکستانی قوم کا, اپنے فیملی, اپنے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری دعائیں کی. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہی تھی تب بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے یہاں پہ کامیابی کی ہے. بہت شکریہ جی. بالکل بٹ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ دعاؤں کا نتیجہ تھا پاکستانی قوم کا, ان کے اپنے دوستوں کا. انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہی کی بدولت انہوں نے پاکستان کے لیے تمغہ جیتا ہے. My name is Bakhtaver Mir. I am Vice Consulate at Pakistan Consulate in Birmingham. آج ہم نے اپنے پاکستان کنٹینجنٹ کو کونسلیٹ میں ہوسٹ کیا ہے, and they are here for the ongoing Commonwealth Games in Birmingham. As many as 68 athletes are competing in 12 different sports in the event, and it's very heartening to share that 27 of them are female. Our athletes are in very high spirits. I think it's the more important is an understanding that it's not the win, but the journey of the athletes that has brought them here today is more important, and they're representing Pakistan at this global event. It's very good to share that we've already started a medal tally. We have a gold and a bronze medal home from the weightlifter New Dastagir Bhatt and judo ka Shah Hussain.
میرا نام سعدیہ ملک ہے. آئی ایم کونسل ایٹ پاکستان کونسلیٹ برمنگھم. آج بہت خوشی کا دن ہے کہ آج پاکستان کونسلیٹ میں ہم نے پاکستان کی جو ٹیم آئی ہے کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کرنے کے لیے, ان کو ہم نے میزبانی کی ہے. کمیونٹی کے لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں مل کے. ہمارے گولڈ میڈلسٹ ہے, ہمارے جو انعام حاصل کرنے والے کھلاڑی ہیں, ان کے ساتھ اس بات کی بہت خوشی ہے کہ محمد مشتاق جو ہمارے سابق کرکٹر ہیں, اور جو سمیع اللہ صاحب ہیں, فخر پاکستان ہیں, ہمارے سابق ہاکی کے پلیئر, وہ یہاں موجود ہیں. یہ مشعل راہ ہیں ہمارے آنے والی کھلاڑیوں کے لیے, اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ, ہماری دعائیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم کامن ویلتھ گیم میں مزید کامیابیاں حاصل کرے. پاکستانی قوم متحد ہے, اپنی ٹیم کے ساتھ ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستانی قوم مزید کامیابیاں حاصل کرے. ہماری سپورٹ اپنی ٹیم کے ساتھ ہے. پاکستان زندہ باد. میں بیڈمنٹن کھیلتی ہوں اور ہماری ٹیم کی پرفارمنس ماشاءاللہ سے پچھلی دفعہ سے بہت بہتر ہے, کیونکہ ہم بہت کلوز آسٹریلیا سے بہت کلوز آ رہے ہیں. اور میرا یہ کہ ہماری ٹیم اور اگر بڑی ہوتی تو انشاءاللہ ہم اس کو جیت بھی سکتے ہیں. باقی انڈیویجولی بھی میری پوری ٹیم کی بھی پرفارمنس بہت بہتر ہے. اگر کمپیریزن کیا جائے پچھلی پرفارمنس سے تو کافی بہتر ہے کہ ہم اپنے راؤنڈس جو ہیں بہت اچھے راؤنڈس کھیل کے پرفارمنس اچھی دے کے ہم لوز کیا ہم نے آج. اچھا, جو بچیاں ہیں تعلیم حاصل کر کے گھروں میں بیٹھ جاتی ہے, خاص کر ینگسٹر جو ہے, اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہے آپ؟ 7 سمندر پار پاکستان سے انگلینڈ آئی ہے, گیمز کھیلنے کے لیے آئی ہے, اس کو کیا میسیج دیں گے؟ آپ نے یہاں کا ماحول بھی دیکھا, گیموں میں حصہ لیا, کیا کہیں گے؟ یہاں کا ماحول تو بہت اچھا ہے, اور جو بچے جو لڑکیاں اس طرح گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو باہر نکلنا چاہیے. کیونکہ تو پاکستان میں بھی جونیئر بچے ہیں جو کافی, جب بھی ہمارے نیوز چینل پہ کوئی ایونٹ دکھاتے ہیں, کوئی بھی ٹورنامنٹ یا کوئی بھی گیمز دکھاتے ہیں, ان کی اویئرنیس پیدا ہوتی ہے, وہ نکل رہے ہیں, آہستہ آہستہ گروم کر رہے ہیں. تو جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی ابھی بھی کچھ, اگر بیک گراؤنڈ میں جاؤ تو سوچ ایسی ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ سب گرومنگ کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہوگی اور آئیں گے بچے اور پلیئر آئیں گے. السلام علیکم. میں صدف صدیقی اولمپئن ہوں اور میں ایتھلیٹک کے ساتھ کوچ مینیجر کام کر رہی ہوں, اور بہت اچھا لگ رہا ہے اسپیشلی یہ آپ اس مطلب برمنگھم میں آ کے پاکستانیوں کے ساتھ, اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ملے ہیں اور یہ یونیفارم پہن کے آئے ہیں, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. گیٹ ٹوگیدر کی ہے اور وہ پاکستان والی فیلنگز آ رہی ہیں. پردیس میں آ کے بھی دیس جیسا ماحول دے دیا آپ نے. پردیش میں آ کے دیش والا ماحول ملا ہے, یقیناً خوش ہے ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے جو ہمارے مہمان ہے. میں اس وقت پاکستان اسپورٹس بورڈ کا بڑا ممنون ہوں, اور پوری منسٹری کا, حکومت پاکستان کا, اور یہ یہاں کے کونسلیٹ جنرل جو بھی ہیں, کہ آپ نے اس مرتبہ جو ڈیلیگیشن بنایا اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے, اور خاص طور پہ ہماری لیاری کی بیٹی, جس کو میں کہتا ہوں فخر پاکستان, دختر لیاری, دختر پاکستان. تو آپ اس اسپورٹس کو اتنا بڑھاوا دیں اور ان کی ٹریننگ پہ توجہ دیں, وسائل فراہم کریں, تاکہ یہ ایسا کام کریں کہ ان کے آگے کوئی ٹکے نہ. اور میں درخواست کروں گا حکومت پاکستان سے کہ سی پیک جو ہمارا ہے چائنا سے معاہدہ کریں کہ ہر بڑے ایونٹ میں جانے سے پہلے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے انہیں چائنا بھیجیں آپ, تاکہ یہ ایسا کارنامہ, کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. نو برڈ بھی کہہ رہا ہے کہ وسائل نہیں ہیں, باکسر بھی کہہ رہے ہیں وسائل نہیں ہیں, جوڈو والے بھی کہہ رہے ہیں وسائل نہیں. تو آپ وسائل دیں گے تو ہماری یہ بیٹی اور بیٹیاں سر پاکستان کو میڈل سے بھر دیں گی انشاءاللہ. میرا نام فہد خواجہ ہے اور میں کرنٹ نیشنل چیمپئن ہوں ٹیبل ٹینس کا پاکستان میں. ہم آئے ہیں کامن ویلتھ گیمز پہ, پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میں نے 3 راؤنڈ جیت لیے ہیں, اور ابھی میں نے 4تھ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. میرا کل انشاءاللہ انگلینڈ سے میچ ہے, اور انشاءاللہ بیٹر پرفارم کروں گا. بس تھوڑی سی فیسلٹیز کی کمی ہے. اس طرح کرکٹ پہ فوکس کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں, ان کو سپورٹ, گورنمنٹ کرکٹ کو سپورٹ کر رہی ہے, ان پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح انویسٹمنٹ ہم پہ ہو اور ہمیں سپورٹ کیا جائے تو انشاءاللہ جس طرح نو برڈ کا میڈل آیا ہے تو ہم سارے انشاءاللہ جتنے بیڈمنٹن, اسکواش, ٹیبل ٹینس, کراٹے, باکسنگ, ساروں میں انشاءاللہ پھر پاکستان کے لیے ہم میڈل لے کے آئیں گے انشاءاللہ. جی, کامن ویلتھ گیم میں نذیر اللہ ہیں میرے ساتھ آج موجود ہیں. نذیر اللہ کا تعلق باکسنگ سے ہے. نذیر اللہ سے کامن ویلتھ گیم کے حوالے سے بات کریں گے. نذیر, کیا کہیں گے؟ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سوات کے علاقے سے ہے, وہاں سے چل کے کامن ویلتھ گیم کا آپ حصہ بن چکے, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میں تو بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں پہلی بار کامن ویلتھ گیم میں نے شرکت کی, اور بڑی فخر کی بات ہے میرے گاؤں والوں کے, پاکستان کے لیے. میں نے اپنی کارکردگی کی, لیکن کچھ وجہ سے تھوڑا میں صحیح پرفارمنس نہیں دکھا سکا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اسے اچھا پرفارمنس دکھاؤں گا. ہماری ٹیم نے بھی بڑی زور لگائی. ہمارے ساتھ الیاس کا کوچ
कोच भी मौजूद है अरशद हुसैन साहब। अरशद साहब, आप मानसेरा से पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए, माशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा है, क्या कहेंगे ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी के बारे में अगर हम बात की जाए, और यहाँ पे पाकिस्तानियों की जो हौसला अफजाई है उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा ही है हमारी कारकर्दगी, क्योंकि जो पिछली कॉमनवेल्थ गेम में भी हम गए थे गोल्ड कोस्ट में, उससे बेहतर कारकर्दगी इस दफ़ा मेरे लड़कों के, तमाम यंग बच्चे हैं, इनको साल 6 माह हुए हैं, तो इनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी और उन्हें बहुत जो रिजल्ट आया इनके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इलियास ने एक बहुत अच्छी 2 फाइटें जीत कर तीसरी क्वार्टर फाइनल में आ रहा है। इस तरह नज़रुल्लाह है, इस तरह वो इलियास के साथ एक बेड लक होगी, और बहुत अच्छा है हमारा एक्सपीरियंस है। बाकी भी टीमों ने मेडल लिए हैं और माशाल्लाह इस दफ़ा हमारा कारकर्दगी सबसे अच्छी है। इस कारकर्दगी सबसे अच्छी है। ये मैनेजर के जो कोच है उनके तासुरात थे यहाँ पे पाकिस्तान कौंसलेट में, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे जो पाकिस्तानी हीरो है उनके साथ तस्वीर भी बनाए जा रहे हैं।